سعودیہ کے کراؤن پرنس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے العربیہ ٹی وی سے اس میں اپنی گفتگو اور اپنا انٹرویو اور اپنا موقف پیش کرتے ہوئے پرنس شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہمیں قانون سازی کرنے کے لیے احادیث کی بجائے قرآن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ احادیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو قانون سازی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی عصر حاضر کے مطابق تشریح ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین نہیں ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خبر واحد بلکہ خبر متواتر تک کو سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن سے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو تو ہو یا سنت متواترہ ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اجتہاد کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا یہ بیان وہابیت سے صریحاً انحراف ہے، جس کا سعودی عرب اب تک پرچار کرتا آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی سنگساری، کوڑے مارنا اور مرتد کو قتل کی سزا اور ہم جنسیت پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان یا اس سے پہلے کے حکمرانوں کے دور میں کئی دانشور، لکھاری حکمرانوں پر تنقید کرنے کے جرم میں قتل کر دیے گئے تھے اور کئی ایک جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی سالوں سے سڑ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کے انٹرویو کے بعد شیخ الازہر نے ان کی حمایت کرتے ہوئے لکھا کہ فقہی آراء مقدس اور ناقابل ترمیم ہرگز نہیں ہے، یعنی جو فقہ کے اوپر مختلف لوگوں کی اسکول آف تھاٹس ہیں یا ان کی اوپینینز ہیں، وہ قطعی طور پر ناقابل ترمیم یا مقدس نہیں کہلا سکتی۔ فقہی آراء کی تقدیس سے فکری جمود پیدا ہوتا ہے، یعنی جب کسی ایک فقیہ جو ہیں ان کی کہا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا بن جائے گا تو اس کے بعد سوچنے سمجھنے کا جمود پیدا ہو جائے گا۔ قدیم فقہی مسائل اور فتاوی جات دراصل مخصوص دور میں فقہاء کے اجتہاد و تجدید کی کاوشیں ہی تو تھیں۔ 27 اپریل کو کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی چینل العربیہ کو ایک طویل انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے سماجی اور معاشی اصلاحات پر مبنی ویژن 2030 کے فریم ورک کی تفصیلات بتائیں، جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے سعودی عرب میں جاری وہابیزم کے برعکس نئے جدید اسلامی قانون کے نفاذ کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمان فقہاء اور دانشور قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، لہٰذا میرا نہیں خیال کہ میں کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں۔ سعودی عرب میں وہابیت کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا، جب محمد بن عبد الوہاب کی تعلیمات کو حکمرانوں نے استعمال کرنا شروع کیا اور پھر پیٹرو ڈالرز کے ذریعے پوری دنیا میں ان تعلیمات کو پھیلایا گیا۔ چند سال پہلے تک سعودی عرب میں ایسی بات کرنے کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پرنس سلمان کا یہ بیان اسلامی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، اور اس ایک بیان نے پوری دنیا کی وہابیت کا گلا گھونٹ دیا ہے، کیونکہ وہابیت کی اساس ہی قرآن و حدیث ہے۔ وہ کسی امام کے اجتہاد کو نہیں مانتے۔ حنفی، جو کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے اجتہاد پر مبنی ہے، اسی لیے مصر کے جامعہ الازہر والوں نے پرنس سلمان کی بات کی تائید کی ہے، جو کہ خود ایک انوکھی بات ہے، کیونکہ مصری جامعہ الازہر اور سعودی عرب ایسے ہی ہیں جیسے کیتھولک اور آرتھوڈاکس مسیحی۔ عام فہم انداز میں اتنا سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے وہابی
سلفی شرعی مسائل کے معاملات میں مکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور باقی فرقے جامعہ الازہر کی طرف۔ پرنس سلمان نے بہت بڑی بات کی ہے، اگر کوئی عالم دین پاکستان میں ایسی بات کرتا تو شاید اب تک قتل ہو چکا ہوتا۔ اس نے صریحاً احادیث کی اہمیت سے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ بخاری اور مسلم کی صحت پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ یہ ہم نے سوشل میڈیا سے ظفر محمود ونی ہیں، انہوں نے پیش کیا ہوا تھا اپنا یہ خبر اور یہ تفصیل، اور ساتھ تصویر بھی دی ہوئی تھی جو کل پرسوں سے انہوں نے ڈیلیٹ کی ہے، ان کی شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان صاحب کی۔ لیکن فیکٹس آر فیکٹس، وہ تو جو حقائق ہیں وہ ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے اس میں جیسے یہ بتایا ہے کہ یہ آج سے چند سال پہلے سعودی عرب میں کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن چند سال پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یو اے ای اور اسرائیل جوائنٹ وینچر کریں گے اپنی فیوچر کی ترقی کے لیے، اور اسی طرح باقی باتیں بھی۔ بات وہی ہے کہ مسلم امہ اور اتحاد بین المسلمین اور رابطہ العالم الاسلامی کافی سارا جب انڈاؤمنٹ فنڈ دے دیا جائے اور اس کے ساتھ ان کو ٹاسک بھی دے دیا جائے تو اس سے ادارے کھڑے کرنا اور ان اداروں کو پینیٹریٹ کرنا، کتابیں لکھنا اور لکھوانا اور پھر ان کو پھیلانا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ میں اس میں ایک برسبیل تذکرہ یہ بتاتا جاؤں کہ ایک اسی طرح سعودی فنڈڈ ادارہ تھا، انہوں نے کچھ عرصہ سے مراد میری ہے 2001 میں انہوں نے اشتہار دیا کہ ہمیں ایک ترجمہ کرنے والا ایک پروجیکٹ ہے تو اس میں ہمیں ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فلاں دن کو انٹرویو کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ چند صفحات دیے کہ ان کو فلاں فلاں جگہ سے ترجمہ کر کے لائیں اور پھر ہم اس کو ایویلویٹ کروائیں گے، تو جو اس میں سب سے اچھا ترجمہ ہوگا ان کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اور پھر وہی کام کریں گے۔ اور آگے وہ کوئی تقریباً 2000 صفحے کا میٹیریل تھا جو ایک جماعت اسلامی ہی کے ایک برانڈ نے، ظاہر ہے اس کے تو اب تقریباً 70 قسم کی 72 فرقے تو اسلام کے ہوئے ہیں، تو جماعت اسلامی کے بھی 72 قسمیں بن چکی ہیں، اور کسی کو چاہیے ہو تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی اسی میں سے نکلی، یہ بھی اسی میں سے نکلی، یہ بھی اسی میں سے نکلی۔ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت مودودی صاحب بات کرتے گئے، اور جس طرح عطاءاللہ شاہ بخاری کا جو بولنا تھا، تقریر تھی، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تو مودودی صاحب کی تحریر پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن ان کی تقریر اور مودودی صاحب کی تحریر کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گریز کر کے آپ کو کتنا دور لے گئی ہیں، اس پہ کس نے دیکھنا تھا؟ جب سننے والے جو ہیں وہ تھیٹر کی جگہ کہتے ہیں کہ وہ ججوں نے لکھا ہے، تحقیقاتی عدالت کے جو معزز جج صاحبان تھے، انہوں نے یہ فکرہ یا پھبتی کسی ہے یا کسی کی پھبتی کسی ہوئی کو اپنی اس رپورٹ میں کوٹ کیا ہے جو سرکاری طور پر چھپی ہوئی ہے پاکستان سے۔ انہوں نے لکھا کہ ان کی تقریر کا یہ عالم تھا کہ جس کو کسی سینما کے رات کے شو کے ٹکٹ نہیں ملتے تھے یا تھیٹر کی ٹکٹیں نہیں ملتی تھیں، وہ عطاءاللہ شاہ بخاری کے جلسے میں بڑے شوق سے چلے جاتے تھے کہ چلو آج سینما کی ٹکٹ نہیں ملی تو ہم اس کی تقریر سناتے ہیں۔